دن بنتے ہیں اور یہ 5-6 دن جو ہے آپ کی تقریباً 1/3 حصہ آدھا حصہ جو لکھاری ہے انہوں نے وقت کیا ہے، انہوں نے لیا ہے اپنی لکھتوں کو، تاکہ اس واقعے کی اہمیت کو اجاگر کر سکیں۔ لیکن جب مسیح خداوند دنیا میں آئے تو ایک ہی کام، ایک ہی مقصد لے کر وہ دنیا میں آئے تھے، نسل انسانی کی نجات کرنا۔ وہ دکھ سہیں گے، اپنی جان قربان کریں گے، ہمارا کفارہ دیں گے، ہمارا فدیہ دیں گے اور نسل انسانی کو چھوڑیں گے۔ یہ وہ واحد پیغام ہے جو مسیح خداوند، یہ وہ واحد کام ہے جو مسیح خداوند، یہ وہ واحد منصوبہ ہے جو مسیح خداوند نے لے کر اس دنیا میں آئے۔ اور اس کا جب آغاز ہوتا ہے تو آج کا دن جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے، آج کا دن آخری ہفتے کی طرف لے کر چلتا ہے، آج کے دن سے اس پیشن ویک کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کے دن سے ہمیں نظر آتا ہے کہ مسیح نے وہ باتیں ہم پر ظاہر کرنا شروع کی کہ وہ کیوں آیا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اور سب سے پہلی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، یہاں یسوع کی پہچان واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ یوحنا 6 باب 5ویں باب میں یسوع نے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ 6 باب میں وہ یسوع کو بادشاہ سمجھ کر پکڑ کر اپنا بادشاہ بنانا چاہتے۔ 6 باب میں ہمیں نظر آتا ہے یسوع وہاں سے ٹل گیا، پہاڑ پر چلا گیا دعا کرنے کے لیے۔ یسوع کو زمینی بادشاہت نہیں چاہیے، لیکن جیسے ہی یہ آخری ہفتہ شروع ہوتا ہے یسوع اس بادشاہت کو قبول کرتا ہے۔ یسوع شاہانہ طور پر جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے اور لوگ اس کا ویسے ہی استقبال کرتے ہیں جیسے بادشاہ میں کیا جاتا ہے۔ اور یسوع کو جب روکا جاتا ہے، فقیر فریسی کہتے ہیں کہ دیکھ تیرے شاگرد کیا کہہ رہے ہیں، روک۔ یسوع کہتا ہے کہ انہیں نہ روک، اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر جو ہے وہ چلا اٹھیں گے۔ تو یسوع یہاں اپنی بادشاہت کا اظہار کرنا ہے۔ تو پہلی چیز جو آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ یسوع کی پہچان ہے، یسوع کی اصلیت ہے کہ یسوع حقیقت میں ہے کون۔ اور جب شاہانہ داخلہ ہوا ہے تو یسوع نے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر صرف ہمیں یسوع نظر آتا ہے کہ وہ گدھے پر، یعنی گدھے کے بچے پر سوار ہے۔ پوری جتنی بھی اناجیل ہیں، چاروں اناجیل میں ہمیں کہیں پر بھی یہ نہیں پتہ چلتا، یہ نہیں بتایا گیا کہ یسوع جو ہے وہ کسی سواری پر سوار ہو کے جا رہا ہے، کسی چیز پر سوار ہے۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے یسوع پیدل سفر کر رہا ہے، لیکن یہ واحد واقعہ ہے جہاں یسوع نے گدھے پر سوار ہو کر جانا جو ہے وہ ضرور سمجھا۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا یسوع تھک گیا تھا اس وجہ سے وہ گدھے پہ سوار ہے؟ نہیں، بلکہ یسوع ان پیشن گوئیوں کو پورا کر رہا ہے۔ تقریباً 800 سے زیادہ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ مسیح خداوند کے بارے میں ہیں، اور ایسی پیشن گوئیاں ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر اربوں لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو یہ ساری پیشن گوئیاں اپنی زندگی میں پوری کر سکے، اور یسوع نے وہ ساری پیشن گوئیاں جو ہیں وہ پوری کی ہیں۔ تو پہلی چیز ہم یسوع کی پہچان کی طرف جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع بادشاہ کے طور پر جو ہے وہ داخل ہوا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیشن گوئی سب سے پہلے پیدائش کی کتاب میں کی گئی۔ اگر ہم پیدائش اس کا 49واں باب دیکھیں تو جو برکت ہے، جو پہلوٹا ہوتا تھا برکت اسے ملتی تھی۔ تو جو بیٹے میں پہلا بیٹا تھا یہودا تھا، اور روبن نے بدکاری کی اور وہ اس حق سے جو ہے وہ جاتا رہا، اس سے یہ حق چھین لیا گیا کہ وراثت اسے ملے۔ اس کے بعد شمعون ہے اور لاوی ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بھی گناہ کیا، انہوں نے پورے علاقے میں قتل و غارت کی تھی، تلواریں لے کر نکلے، اس وجہ سے وہ بھی اس حق سے ان سے چھین لیا گیا۔ چوتھے نمبر پہ یہودا ہے، اور یہودا کو جب برکت دی گئی ہے تو لکھا ہے 10ویں آیت ہے 49واں باب، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شلوا نہ آئے، اور قومیں اس کی متین ہوں گی۔ وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجہ کے انگور کے
سے باندھا کرے گا اور وہ اپنا لباس میں اور اپنی پوشاک آب انگور میں دھویا کرے گا۔ یہ وہ پیشن گوئی تھی جو نجات دینے والے اس مسیحا کے بارے میں کی گئی تھی۔ اور جب مسیح خداوند گدھے پہ سوار ہو کر آیا تو جو لوگ وہاں پر عید منانے کے لیے جمع ہوئے تھے، عید فصح منانے کے لیے آئے تھے، لاکھوں لوگ جو ہے وہ دوسرے علاقوں سے وہاں پر عید منانے کے لیے آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا تو ان کو یہ پیشن گوئی یاد تھی کہ وہ نجات دہندہ جو ہے وہ گدھے پر، گدھے کے بچے پر آئے گا، تو وہ اس کے حق میں نعرے لگانا شروع ہو گئے۔ دوسری پیشن گوئی بڑی مشہور ہے، ابھی رستے میں بھی پڑھی گئی ہے، زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت، لکھا ہے اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو، اے دفتر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ تو یہ وہ پیشن گوئیاں تھی جس کی تکمیل مسیح خداوند نے کی کہ وہ بادشاہ کے طور پر آیا، وہ مسیحا کے طور پر آیا اور وہ نجات دہندہ کے طور پر آیا۔ جب مسیح خداوند وہاں پر آیا تو لوگوں نے نعرے لگائے، لوگوں نے اسے پہچانا کہ یہ مسیحا ہے اور اس کے حق میں نعرے لگانا شروع ہو گئے۔ اور جب نعرے لگائے ہیں تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یسوع ہی وہ آنے والا مسیحا ہے۔ تو اگلی جو بات ہمیں نظر آتی ہے کہ یسوع نے کہا کہ جاؤ اس گدھی کے بچے کو لے کر آؤ، پڑوس کے گاؤں میں جاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہنا خداوند کو درکار ہے، خداوند کو چاہیے۔ یہاں جو لفظ خداوند کے لیے استعمال یا مالک کے لیے استعمال ہوا ہے وہ یونانی میں کریوس ہے۔ کریوس کا مطلب ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ یہاں یسوع اپنی قدرت کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ ہر ایک چیز اس کے اختیار میں ہے۔ اور جیسا ہی یسوع نے یہ کہا، 2 شاگردوں کو بھیجا اور وہ گئے، اور جیسا ہی وہ اسے کھول رہے تھے 2 لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ شاگردوں نے اس بات کو جاننا، وہ سمجھ گئے کہ خداوند نے ہمیں کہا تھا کہ یہ بات ہوگی، خداوند نے کہا تھا کہ کوئی تم سے پوچھے گا تو کیا کرنا ہے۔ اب انہوں نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا کہ ہم کہیں کہ یہ ہم ذرا لے کے جا رہے ہیں تمہیں واپس کر دیں گے، ابھی لے کے جائیں گے تھوڑی دیر میں تمہیں واپس لا دیں گے، لیکن لکھا ہے کہ انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا یسوع نے کہا۔ یہ وہ بھروسہ ہے، یہ وہ ایمان ہے جو شاگردوں کا یسوع پر تھا۔ وہ یسوع کے تابع تھے، اس کے متین تھے، اس کے ہاتھ کے نیچے تھے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ نسل انسانی کا یہی ہے کہ وہ مسیح کے تابع نہیں ہونا چاہتے۔ وہ باتوں کو دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن جب بھی فیصلہ کریں گے وہ اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے کریں گے۔ اور جب بھی ہم اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے، اپنی سوچ سے چلنے کی کوشش کریں گے، ہم دکھ اٹھاتے ہیں، مصیبتیں ہم پر آ جاتی ہیں، ہم خدا کے پلان میں ٹانگ اڑانے والے بن جاتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی بھی کام ہو جیسا مسیح نے ہمیں کہا ہے ہم ویسے ہی کریں۔ اگر ہم یوحنا کی معرفت لکھا ہے مسیح یسوع کا انجیلی بیان، اس کا 12واں باب دیکھیں تو اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا نا تو شاگردوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہو کیا ہے، لیکن ایک چیز جو شاگردوں کی زندگی میں تھی وہ کبھی ایمان تھا۔ مسیح یسوع پر ان کا ایمان بڑا پختہ تھا۔ انہوں نے کہا جو بھی ہو رہا ہے نا یہ مسیح خداوند کی ذات میں عزت کی بات ہے، جو اس نے ہمیں کہا ہے نا ہم نے وہی کرنا ہے۔ ہم بھی جب ہمیں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا رہا ہے، ہم خدا کے تابع ہو جائیں، اس کے حکموں پر عمل کریں، جیسا اس نے کہا ہے ویسا ہی کریں، اور اگر ویسا کریں گے تبھی ہم خدا کے ظہور بابرکت ٹھہریں گے، تبھی ہم خدا کے ظہور مقبول ٹھہریں گے۔ اور شاگردوں نے ویسا ہی کیا ہے۔ اگلی جو بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاگردوں نے کیا کیا، شاگردوں نے کپڑے اس بچے پہ ڈالے، اس گدھے کے بچے پہ کپڑے ڈالنا شروع کر دیے۔ کیا یہ ویسے ہی یسوع کے لیے کپڑے ڈالے گئے کہ یسوع کو جو ہے وہ نرم ملائم جو ہے
वो जगह बैठने को मिले, नहीं, बल्कि ये भी पेशन गोई है। ये भी उन पेशन गोइयों में से है जो यीशु की बादशाह को उसके बादशाह के तौर पर आने को जाहिर करता है। इस्राएल का सबसे बदकार बादशाह कौन था? कोई गैस तो का अकिया बादशाह इस्राएल का सबसे बदकार बादशाह गुजरा है। अकिया की जब शादी हुई एजबल के साथ, तो वो बदकारी बनी इस्राएल कौम में की गई जो कभी नहीं हुई। खुदा के नबियों को कत्ल करवाया गया, बुतों की इबादत जो है वो करवाई गई, और हर तरह की बदकारी बनी इस्राएल कौम में हो गई। जब खुदा बड़ा सख्त नाराज हुआ इस बात से, तो हमें दूसरा सलातीन नजर आता है। दूसरा सलातीन की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से ही पूरा वाकया चलता है। खुदा अलीशा को भेजता है। खुदा अलीशा को भेज के कहता है कि तू जा और वहाँ पर जाकर तू याहू को जो है वो बादशाह होने के लिए मुकर्रर कर, और याहू जो है वो अकीब की बदकारी को, एजबल की बदकारी को ख़त्म करेगा और दोबारा से खुदा की शरीयत को लागू करेगा, दोबारा से खुदा की बादशाही को जो है वो बहाल करेगा। तो मैं सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा आपके लिए, 13वीं आयत, 9वां बाब, दूसरा सलातीन और उसकी 13वीं आयत। तब उन्होंने जल्दी की और हर एक ने अपनी पोशाक लेकर उसके नीचे सीढ़ियों की चोटी पर बिछाई और नरसिंगा फूंक कर कहने लगे कि याहू बादशाह है। तो ये जो कपड़े रखे गए, तो ये यीशु की बादशाहत का ऐलान था, ये यीशु की बादशाहत का इजहार था कि यीशु बादशाह होकर जो है वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। और जब यीशु वहाँ पर बादशाह बनकर दाखिल हुआ, तो जो काम शागिर्दों ने किया, शागिर्दों ने कपड़े बिछाए, लोगों ने भी उनकी देखा देखी कपड़े बिछाने शुरू किए। ना सिर्फ कपड़े बिछाने शुरू किए, बल्कि वो खेतों में गए, उन्होंने डालियाँ काटी, उन्होंने डालियाँ भी बिछाना शुरू कर दी। जब खुदा के लोग खुदा के लिए कुछ काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो लोग उनसे बढ़कर वो काम करने की कोशिश करते हैं, लोग उनसे ज़्यादा खुदा के साथ चलने की कोशिश करते हैं। आज इंसान यही सोचता है कि मेरे अकेले के खुदा के साथ चलने से क्या होता है, मैं अकेला अगर सही कर चल रहा हूँ तो क्या है, सारी दुनिया तो बदी में पड़ी हुई है। लेकिन बाइबल ये वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि एक शख्स जो खुदा के साथ चलता है, खुदा उसके वसीला से उस तमाम इलाके को जो है वो बाबरकत बना देता है। अगर ज़बूर 128 पढ़ें तो लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो खुदा की राह पर चलता और उस खुदावन से डरता और उसके हुक्मों पर अमल करता है, वो मुबारक और सादतमंद होगा। और आगे लिखा है कि उसकी बीवी उसके लिए मेवादार तार की मानिंद होगी और उसकी औलाद उसके लिए जैतून के पौधों की मानिंद होगी। ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता और उसकी राहों पर चलता है। इस्राएल की सलामती है। देखिए, एक शख्स जो खुदा की राह पर चलता है, उस वजह से उसकी बीवी बाबरकत है, बरकत घर में आ गई, बच्चे बाबरकत हो गए और पूरा शहर बाबरकत हो गया। आखिर में लिखा है इस्राएल की सलामती है, पूरा मुल्क जो है वो बाबरकत हो गया। अगर हम आज खुदा के साथ वफादारी से चलना शुरू कर देना, तो हमारे देखा देखी बहुत सारे लोग जो है वो खुदा की राह पर सही तौर पर चलना शुरू हो जाएंगे। और कहा जाता है कि मसीह यीशु की हयात अक़दस के बाद अगर कोई शख्स ऐसा है जिसकी ज़िंदगी को देख के लोग मसीहत की तरफ आए, वो पालूस है। वो कहता है कि मेरी मानित बनो जैसा मैं मसीह की मानित बनता जाता हूँ। जैसे हम मसीह की मानित बनते जाएंगे ना, उसके हुक्मों पर अमल करते जाएंगे, बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगियों को देख के मसीह की तरफ आएंगे। आज कहा जाता है कि दुनिया में 5 अनाजील है, 4 बाइबल मुकद्दस में, और लोगों के पास वक्त नहीं है कि वो इनका मुतालिया करें। 5वीं अंजील हमारी ज़िंदगी है। एक मसीही की ज़िंदगी 5वीं अंजील है। अगर वो खुदा के साथ चलना शुरू हो जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी से लोगों तक खुशखबरी पहुँचा रहा है। और शागिर्दों ने ऐसा ही किया है। शागिर्दों ने जब उसकी राह में कपड़े बिछाए हैं, उस गधे पर कपड़े बिछाए हैं, तो उनकी ज़िंदगी को देखकर, उनको देखकर लोगों ने क्या किया है, उसकी राहों में कपड़े बिछाना शुरू हो गए हैं और डालियाँ काटकर, उनसे भी बढ़कर काम किया। तो वह दरख्तों पे चढ़े, डालियाँ काटी और यीशु के राहों में बिछाना शुरू कर दी है। तो अगर आज हम खुदा के साथ वफादारी से चलना शुरू हो जाएं,
تو ہماری زندگی کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگلی بات جو ہوئی ہے وہ کہ یسوع کو دیکھ کر نعرہ لگایا گیا، ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ یہ رستے میں ہم نے اس پیشن گوئی کو بھی دیکھا تھا۔ یہ پیشن گوئی جو ہے وہ زبور 118 اس کی 25ویں آیت سے ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش۔ یہاں پر جو لفظ ہوشنا کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ایک نہیں بلکہ دو الفاظ، دو الگ الگ الفاظ کا مجموعہ ہے، ہوشا اور نا۔ ہوشا کا مطلب ہے خدا بچا، اور نا کا مطلب ہے ابھی بچا۔ جب یہ نعرہ لگایا جاتا تھا ہوشنا تو اس کا مطلب ہے خداوند تو ابھی بچا۔ تو جب یہاں پر یہ نعرہ لگایا گیا ہے ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، تو یہ اسی زبور کی جو ہے وہ تلاوت کی گئی ہے، اسی زبور کو یہاں پر پڑھا گیا ہے، اسی زبور کو دہرایا گیا ہے۔ تو کہا ہے کہ اے خداوند تو ہمیں ابھی بچا۔ اور جو لوگ چل رہے ہیں، جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہی ہے کہ رومی ان پر حکمران ہیں، ظلم کرتے ہیں، انہیں بگاڑ میں ان سے کام لیتے ہیں، ان پر بڑا تشدد کیا جاتا ہے، ان سے محصول وصول کیا جاتا ہے۔ اب یسوع بادشاہی میں آ گیا ہے، اب یسوع جو ہے وہ ان پر حملہ کرے گا اور ہمیں جو ہے وہ چھڑا لے گا۔ دیکھیں یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی توقعات کیا ہیں۔ ان کی توقعات یہ ہے کہ یسوع جو ہے وہ جنگ لڑے گا، یسوع جو ہے وہ حملہ کرے گا اور رومیوں سے ہمیں بچائے گا۔ انہیں لگتا ہے کہ جو پرانے عہد نامہ میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کہ آنے والا مسیحا جو ہے وہ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا تو وہ جنگجو ہوگا۔ وہ یسوع جب اب آیا ہے، اب جو مسیحا آیا ہے وہ جنگ لڑنے ہی آیا ہے، اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ جنگ ہو اور ہمیں جو ہے وہ خلاصی ملے۔ بعض دفعہ ہم خدا سے غلط توقعات لگا کر جاتے ہیں، اور جب وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو ہم خدا سے پھر جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، وہی لوگ جو یروشلم میں عید منانے آئے ہیں، وہ 7 دن کی عید، یہاں وہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، داؤد کی بادشاہی آ رہی ہے، آ پہنچی ہے۔ وہی یسوع کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسے مصلوب کرو، اسے مصلوب کرو، اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہوگا۔ جب ہم خدا سے غلط توقعات لگا لیں تو پھر جب توقع پوری نہ ہو ہم بھٹک جاتے ہیں۔ ہمیں یہاں پر شاگرد بھی نظر آتے ہیں، ہمیں یہاں پر وہ ہجوم بھی نظر آتا ہے جو نعرے لگا رہا ہے، لیکن نعرے لگانے سے ہم مسیحی نہیں ہو سکتے۔ اونچے اونچے نعرے لگانے سے، بڑے بڑے نعرے لگانے سے، گیت گانے سے، چرچ آنے سے ہم مسیحی نہیں ہو سکتے۔ مسیحی تب بھی ہیں جب ہم مشکلوں میں بھی اپنا ایمان اس پہ رکھیں، جب ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ صرف اور صرف یسوع مسیح پر ہوگا، تبھی ہم حقیقی مسیحی ہیں۔ ہر وہ شخص جو خود کو مسیحی کہتا ہے وہ مسیحی نہیں ہو سکتا جب تک وہ یسوع پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ یہاں پر نعرے لگائے گئے، سب ہوا، لیکن ان کی توقع پوری نہیں ہوئی تو وہ یسوع کو کہنے سے مصلوب کر۔ آج جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں تو ہم بھی بڑی توقعات لے کر آتے ہیں۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہ توقع لے کر آتے ہیں کہ انہیں شفا ملے گی۔ لوگ پریشانی میں ہیں، تنگی میں ہیں، انہیں توقع ہوتی ہے کہ ان کی پریشانی، ان کی مصیبت ان پر سے جاتی رہے گی۔ جب وہ پورا نہیں ہوتا تو وہ ایک چرچ چھوڑ کے دوسرے چرچ چلے جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے یہاں سے وہ توقع پوری نہیں ہوگی، دوسرے چرچ سے ہو جائے گی۔ انہیں لگتا ہے یہاں کوئی اور خدا ہے، وہاں کوئی اور خدا ہوگا۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، وہ بھٹکتے چلے جاتے ہیں، اور انہیں ان کی شفا کے لیے اگر کسی بابے کے پاس بھی جانا پڑے تو وہ وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ مسیحی لوگ نہیں ہو سکتے، یہ یسوع کے شاگرد نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ ہجوم ضرور ہو سکتا ہے جو وقتی طور پر جوش میں آ کے نعرے لگا رہا تھا، لیکن جیسے ان کی توقع پوری نہیں ہوئی وہ یسوع کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے۔
انہوں نے کہا جی کسے چھوڑیں؟ انہوں نے کہا برابا کو چھوڑیں. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ برابا جو نام ہے بر ابا، بر بیٹا ابا، اپنے باپ کا بیٹا، اس میں اور یسوع میں مشابہت پائی جاتی ہے. اور وہ کوئی ڈاکو نہیں تھا جو ڈاکے ڈالتا تھا. برابا ایک جو ہے وہ انقلابی تھا، وہ رومی حکومت کے خلاف جنگ لڑا کرتا تھا، حملے کیا کرتا تھا. تو کسے چھوڑیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو پیغام امن کا لے کر آیا ہے، اسے صلیب پر لٹکا دو. یہ جو جنگ لڑ رہا ہے نا برابا، اسے آزاد کر دو، یہ ہمیں بچا لے گا. یہ انسانی توقعات ہے. جب ہم خدا پر بھروسہ نہیں نہ رکھتے تو ہم اس چیز کا چناؤ کر لیتے ہیں جو ہمیں تکلیف دے گی، اس چیز کا چناؤ کر لیتے ہیں جو ہمیں چھڑا نہیں سکتی، اس چیز کا چناؤ کر لیتے ہیں جو ہمیں اور زیادہ دلدل میں لے کے چلتی ہے. آخری چیز جو ہم دیکھیں گے وہ فریسیوں کا رد عمل ہے. فریسی وہ ہیں جو یسوع کو شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں. انہوں نے یسوع کے معجزے بھی دیکھے. انہوں نے لازر کو یہ بھی جانتے ہیں کہ لازر 4 دن کا مردہ ہے، مردوں میں سے جی اٹھا ہے. 12ویں باب میں یوحنا جب اسے لکھتا ہے نا تو وہ لازر کے ساتھ اسے ملا کے لکھتا ہے، لازر کے قبر میں سے جی اٹھنے کے بعد. اور وہاں پر لکھا ہے کہ لازر بھی وہیں پر موجود تھا، اور انہوں نے یہ سازش کرنا شروع کر دی کہ ہم یسوع کو تو مارنا چاہتے ہیں، اس لازر کو بھی مار دیتے ہیں. لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ لازر مردوں میں سے جی اٹھا، ہم اسے بھی مار دیں، وہ یسوع کو بھی مار دیں. یسوع کے سامنے جب وہ آتے تھے تو ہمیشہ یسوع کی مخالفت کرنے آتے تھے. بہت سارے لوگ اپنی انا میں، اپنے اہنکار میں یسوع کی مخالفت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ وہ یسوع سے بھی بڑے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ لوگوں کو یسوع کے پیچھے نہیں ہمارے پیچھے چلنا چاہیے. لوگ یسوع کی کیوں سننا شروع ہو گئے؟ لوگ یسوع کی کیوں بات کرنا شروع ہو گئے؟ لوگوں کو ہماری بات کرنی چاہیے. اور جب وہ یسوع کو دیکھتے تھے تو یہی کہتے تھے یہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے. جہاں یسوع جاتا تھا لوگوں کا ہجوم ہو جاتا. وہ کہتے تھے کہ جہان یسوع کا پیرو ہو چکا ہے، یسوع کی پیروی کرنا شروع ہو گیا، ہماری نہیں چلے گی اب. تو اس قدر برائی میں پڑ گئے کہ وہ یسوع کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے. اور یسوع کو کہنا شروع ہو گئے کہ تجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ نعرہ ہے جو خدا کے لیے لگایا جاتا ہے، یہ تیرے لیے لگا رہے ہیں، تو انہیں چپ کروا. بعض دفعہ ہم انسان ہوتے ہوئے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ہم جب لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں پھر ہم انہیں یسوع کے پیچھے نہیں لگاتے. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ایک مسیحی ہوتے ہوئے، ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہم اپنی رہنمائی کے لیے کس کا چناؤ کرتے ہیں؟ جب یسوع کا شاہانہ داخلہ ہوا نا تو وہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے شاگردوں کی رہنمائی میں یسوع کے آگے چادریں بچھائیں، کپڑے رکھے، یسوع کے لیے ڈالیاں کاٹ کے رکھی اور یہ نعرے لگائے کہ ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. اور شاگرد کیا کرتے تھے؟ شاگرد لوگوں کو یسوع کی طرف متوجہ کراتے تھے. جب برابا اور یسوع مسیح کو چھوڑنے کی بات کی گئی نا تو ان لوگوں نے پیروی کس کی کی؟ فقی فریسیوں. فقی فریسیوں نے ان کو اکسایا کہ تم اپنے لیے برابا کو مارنا تو یسوع کو مصلوب کروائیں گے. لوگ وہی ہیں، حالات بھی وہی ہیں، دونوں جگہ پر یسوع ان کے سامنے ہے، لیکن ان کے رہنما انہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ شاگردوں کی رہنمائی میں انہوں نے یسوع کے نام کو جلال دیا ہے، یسوع کی بڑائی کی ہے. فریسیوں فقیوں کی رہنمائی میں وہ یسوع کے مخالف ہو گئے، یسوع کا خون مانگ رہے ہیں. ہم کس کی رہنمائی میں چل رہے ہیں؟ آج جو سب سے اہم نقطہ آج کے دور میں ہمارے لیے ہے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. یاد رکھیں کہ ہر وہ شخص جو بائبل لے کے آتا ہے، ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں مسیحی ہوں، میں پاسٹر ہوں، وہ پاسٹر نہیں ہو سکتا. بائبل واضح طور پر فرماتی ہے
کہ ایسے بے شمار لوگ معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں جو یسوع کے رسولوں کے ہم شکل بن جاتے ہیں، لیکن اصل میں وہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ ابلیس کے شکنجے میں ہوتے ہیں، وہ یہاں تک کہ ایمانداروں کو بھی گمراہ کر لیتے ہیں، برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کون کر رہا ہے؟ یرمیہ نبی کا صحیفہ جب ہم دیکھتے ہیں نا، یرمیہ اکیلا ہے ایک طرف، اور ایک طرف جھوٹے نبی ہیں۔ 14واں باب 13ویں آیت میں یرمیہ آنکھ کھینچتا ہے کہ خداوندہ جھوٹے نبی تیرا نام لے کے نبوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس جگہ خداوند تمہیں حقیقی سلامتی بخشے گا۔ 14ویں آیت میں خدا کہتا ہے کہ نہ میں نے انہیں بھیجا ہے، نہ میں نے ان سے کلام کیا۔ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت، جھوٹی رویا، بطالت، اپنے دل کی بدکرداری رویا اور نبوت کی صورت میں تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ 15واں باب پہلی 2 آیات خدا کہتا ہے کہ اگر یرمیہ کو کہتا ہے اگر تم سے پوچھیں نا کہ ہم کدھر جائیں گے تو کہنا جو موت کے لیے ہیں وہ موت سے، جو تلوار کے لیے وہ تلوار سے لاکھ ہوں گے، جو کال کے لیے ہیں وہ کال، اور میں ان پر کال کو نازل کروں گا، تلوار کو نازل کروں گا، اور بھیڑیے جنگلی درندے ان پر چھوڑوں گا جو انہیں پھاڑیں گے۔ اور اگلی آیت میں کہتا ہے کہ اگر موسیٰ اور سیمیول بھی میرے حضور ہوتے تو میں ان پر نگاہ نہ کرتا۔ دیکھیں دونوں کا بڑا رتبہ ہے۔ سیمیول وہ ہے جس نے بادشاہوں کو مسا کیا ہے، اور موسیٰ وہ ہے کہ جب استثنا 32ویں باب میں خدا کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل قوم کو ختم کر دوں گا، تیری اولاد سے میں نئی نسل پیدا کروں گا، تو بیچ میں کھڑا ہو کے موسیٰ کہتا ہے خداوند اگر تو انہیں مار دے گا میرا نام کتاب حیات میں سے کاٹ دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بڑا رتبہ ہے خدا کے ذریعے۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے نبیوں کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ایسے رہنما انہوں نے چن لی ہیں جو ان کو غلط راہوں پر لے کے جا رہے ہیں، اس لیے میں کیا کروں گا، اب میں ان پر اپنا غضب نازل کروں گا۔ یرمیہ پھر روتا ہے، پھر منت کرتا ہے۔ 18واں باب 18ویں ہے یرمیہ نبی کا صحیفہ۔ وہ کہتا ہے نہ مشورت مشیر سے جاتی رہے گی، نہ شریعت کاہن سے، آؤ ہم یرمیہ کو اپنے لبوں کے دم سے ماریں اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں سارے، ہم ایک کٹ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کا کلام ہم پر ابھی ابھی نازل ہوا ہے کہ تم یہاں پر خدا تمہیں حقیقی سلامتی بخشے گا، مصر تمہاری حفاظت کے لیے آئے گا اور تمہیں نبوکد نظر سے بابل کے سیڑھی سے بچا لے گا۔ اور یرمیہ روتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اپنے برے کاموں سے باز آؤ، خدا کی طرف آؤ تو خدا تمہیں بچائے گا۔ لیکن لوگوں نے اس کی نہ مانی اور ایٹ دا اینڈ وہ اسیری میں گئے، اور جب وہ اسیری میں گئے ہیں تو نوحہ کی کتاب جب ہم دیکھتے ہیں، یرمیہ نبی کا نوحہ اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں آیت یہ بیان کرتی ہے کہ تیرے نبیوں نے تیرے لیے باطل اور بیہودہ رویا دیکھی اور تیری بدکرداری ظاہر نہ کی تاکہ تجھے اسیری سے واپس لاتے، بلکہ تیرے لیے جھوٹے پیغام اور جلا وطنی کے سامان دیکھے۔ خدا کہتا ہے تیرے نبیوں نے تیرے لیے باطل اور بیہودہ رویائیں دیکھی ہیں۔ اب اسیری میں گئے اور اسیری میں ان کا حال کیا ہوا ہے، وہ 6 مہینے تک محاصرہ رہا اور وہ بھوکے مرے ہیں۔ نوحہ کی کتاب 4 باب یہاں پر لکھا ہے اس کی 7ویں آیت سے، اس کے شرفا برف سے زیادہ صاف اور دودھ سے سفید تھے، ان کے بدن مونگے سے زیادہ سرخ تھے، ان کی جھلک نیلم کی سی تھی۔ اب ان کے چہرے سیاہی سے بھی کالے ہیں، وہ بازار میں پہچانے نہیں جاتے، ان کا چمڑا ہڈیوں سے سٹا ہے اور وہ سوکھ کر لکڑی سا ہو گیا۔ تلوار سے قتل ہونے والے بھوکوں مرنے والوں سے بہتر ہیں، کیونکہ کھیت کا حاصل نہ ملنے سے اڑ کر ہلاک ہوتے ہیں۔ رحم دل عورتوں کے ہاتھوں نے اپنے بچوں کو پکایا، میری دکھدلے قوم کی تباہی میں وہی ان کی خوراک ہوئے۔ جب غلط رہنماؤں کا چناؤ کیا جاتا ہے تو یہ انجام ہوتا ہے کہ وہ بھوکے مرے ہیں۔ اور کیا ہوا ہے کہ رحم دل عورتوں نے اپنے بچوں کو پکا کر کھایا ہے، بائبل یہ بیان کرتی ہے۔ تو اس بارے میں بڑے ہوشیار رہیں کہ ہم کس کی رہنمائی میں چل رہے ہیں،
تیموتھیوس آنے والے وقت کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے بیان کرتا ہے، اس کا 4 باب 2 تیموتھیوس اور اس کی 3 آیت سے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور وہ اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ یہ وہ انتباہ ہے جو کیا گیا، یہ وہ بات ہے جو بتائی گئی ہے۔ دیکھیں، ہم سب خدا کے ساتھ چلنے والے خدا کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے رہنما بعض دفعہ ہمیں خدا سے دور لے جا سکتے ہیں، تو اپنے لیے وہ رہنما چنے جو آپ کو خدا کی طرف لے جائے۔ مسیح کے شاگرد لوگوں کو مسیح کی طرف لے کر آتے ہیں، فریسی لوگوں کو اپنی طرف لے کر آتے تھے، اس لیے مسیح خداوند متی 23 باب میں کہتا ہے کہ تم خشکی اور تری کا دورہ کرتے ہو تاکہ تم کیا بناؤ، اپنے لیے شاگرد بناؤ۔ جب وہ بن چکتا ہے تو اپنے سے دونا جہنم کا سزاوار بناتے ہیں۔ تو ہماری ڈائریکشن کس طرف ہے؟ آج ہم شاہانہ داخلہ ہم نے دیکھا، آگے مبارک جمعہ ہے، پھر مسیح یسوع کا ریزوریکشن ہے۔ ہم ان تمام تر باتوں کو تبھی سمجھ سکتے ہیں، تبھی جان سکتے ہیں اگر ہمارے رہنما درست ہیں، اگر ہماری رہنمائی مسیح کی جانب ہوتی ہے۔ آج جب ہم نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا ہے، مسیح یسوع کا شاہانہ داخلہ، اس کو دوبارہ سے پورٹری کیا ہے، دوبارہ سے دہرایا ہے، تو آج ہمارے لیے یہ بھی سیکھنا ضروری ہے کہ ہم مسیح کی اصلیت تک پہنچے ہیں کہ نہیں، ہم مسیح کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ نہیں، اور ہم کس کی رہنمائی میں چل رہے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ ہم سب کو برکت دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم خداوند کے کلام کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ آئیں ہم اپنے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور چند لمحوں کے لیے اپنی اپنی زندگی پر غور کریں گے۔ اگر ہم حقیقی طور پر مسیح کے ساتھ نہیں چل رہے تو یہ نعرے لگانا ویسا ہی ہے جیسا اس دور میں شجوع نے لگایا۔ ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کریں گے۔ اے قدوس قادر مطلق خداوند خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں تیرے کلام اقدس کے لیے، تیرے کلام کی سچائیوں کے لیے، تیرے بیٹے کے لیے جو آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا، اور وہ زمین پر اسی لیے آیا کہ ہمارے دکھوں کو صلیب پر اٹھا لے۔ اس نے ہمارے غموں کو برداشت کیا ہے، ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہمارے گناہوں کو وہ اپنے اوپر لے کر صلیب پر چڑھ گیا۔ اے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے بیٹے کے لیے، اس کے اس کفارے کے لیے، اور آج کے اس دن کے لیے کہ جب ہم نے اس دن کو منایا ہے، اس دن کو سیلیبریٹ کیا ہے کہ کس طرح تیرا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند یسوع جب یروشلم میں داخل ہوا تو وہ کس طرح گدھے کے بچے پہ سوار ہو کر داخل ہوا، کس طرح لوگوں نے اس کے لیے نعرے لگائے۔ لیکن خدا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ صرف ہجوم میں نعرے لگانے کے لیے ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں تجھ سے دور ہوتی ہیں۔ اگر آج ہم نے ایسا کوئی ہے تو ہمیں یہ توفیق بخش کہ خدا وہ شخص اپنے آپ کو تیرے سپرد کرے، وہ اپنا کامل بھروسہ، کامل ایمان تجھے پہ رکھنے والا ہو۔ اے خدا تو ہمارے اندر سے ایسے رہنماؤں کو پیدا کر جو ہمارے تمام تر لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کی زندگیوں کو تیری طرف پھیرنے والے ہیں، اور ان تمام تر لوگوں کی راہوں کو تیری طرف لانے والے ہیں۔ اے خدا تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کی سچی بشارت کرتے رہیں اور بہت ساری روحوں کو تیرے نام کی خاطر جیتنے والے ہیں۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سب کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اے خدا اس پوری کلیسیا پر تو اپنے ہاتھ کو بڑھا کے رکھنا، پاسٹر اجاز صاحب کو تیرے سپرد کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح تیرے کلام کی سچی بشارت لوگوں تک پہنچاتا رہے اور بہت ساری روحوں کو جیتنے کا باعث رہے۔ اے خداوند تو ہمارے ساتھ ہو، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے قدوس بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں آج کے کلام کے لیے، اور جماعت میں سے جس کسی کو بھی خدا کا روح قائل کرتا ہے وہ دعا میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ آئیے دعا مانگیں۔